بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی فلاح کے لیے روز ازل سے ہی مختلف شکلوں اور طریقوں سے ہدایت کا بندوبست کر رکھا ہے۔ انسان کے لیے یہ ہدایت مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے پہنچائی جاتی رہی، کبھی نبیوں کو خواب کی صورت میں تو کبھی اللہ تعالیٰ نے خود نبیوں سے کلام کر کے اپنا پیغام ابن آدم تک پہنچایا، اور پھر اللہ نے نبوت کے اختتام کے ساتھ براہ راست ہدایت کا سلسلہ ختم کر دیا اور کتاب حکمت کی صورت میں تا قیامت انسانوں کے لیے راہ ہدایت کا انتظام فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کی نشانیوں تک اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں تاکہ انسان کو ہدایت کا سامان میسر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں شیطان کو انسان کا کھلم کھلا دشمن قرار دیا ہے، اور پھر شیطان کے ابن آدم پر ہونے والے حملوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ اس کرہ ارض پر انسان کے پہلے قتل کا ہے، جس میں شیطان نے ایک بھائی کو ورگلا کر دوسرے بھائی کا قتل کروا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، جس پر قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس سے کہا کہ خدا پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرماتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی محفوظ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر تو زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہ سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کے بھائی کو قتل کی ہی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین خریدنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپائے، اور پھر کہنے لگا، اے افسوس، مجھ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام پیدا ہونے والے ایک جوڑے میں سے ایک لڑکے کی شادی دوسرے جوڑے سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دیتے، اور قابیل نے اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کا پلان بنایا جو کہ زیادہ خوبصورت تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ حابیل کی شادی اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے ہونے دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا، اور آدم علیہ السلام خود حج کرنے کے لیے مکہ شریف چلے گئے، اور جاتے وقت آسمانوں سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کو کہا، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر زمینوں اور پھر پہاڑوں کو کہا اور وہ بھی انکاری ہو گئے، جس کے بعد قابیل نے حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے اپنی ریوڑ سے موٹی تازی بکری پیش کی، جبکہ قابیل نے اپنے گلے میں سے نکما گٹھا پیش کیا، اور پھر اللہ کے حکم سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی۔ اس طرح اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا۔ قابیل ناراض ہو گیا اور کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا، صرف اس صورت میں چھوڑوں گا کہ تم میری بہن سے شادی نہ کرے۔ حابیل نے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت ابو جعفر باقراب فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دونوں کی قربانی کے موقع پر موجود تھے، اس لیے قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تو نے اس کے لیے دعا کی ہے، اس لیے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور میرے لیے تو نے دعا نہیں کی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل نے بکرے چرانے میں زیادہ دیر کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ وہ حابیل کے لیٹ ہونے کے متعلق معلوم کرے۔ قابیل گیا اور اس کی ملاقات حابیل سے ہو گئی۔ قابیل نے کہا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے اور میری نہیں ہوئی۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے ہی قبول کرتا ہے۔
قابیل کو غصہ آیا، اس نے تیز دھار لوہے سے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے حابیل کے سر پر پتھر مار کر اس کا سر کاٹ دیا جبکہ وہ سویا ہوا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نے گلا دبا کر اور منہ سے درندوں کی طرح کاٹ کر اس کو قتل کر دیا۔